السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان یقیناً روزوں کا مہینہ ہے اور قیام اللیل کا مہینہ ہے، لیکن یہ افطار پارٹی کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ کھانا پینا انسان پتہ نہیں کیوں رمضان میں ہی کرتے ہیں۔ یہ رمضان بہت زیادہ افطار پارٹی کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھانا، اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ قابل مذمت ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس نے ایک ڈکار لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو اس سے کہا کہ اے فلاں، اپنی ڈکار کو ہم سے روک لے، یعنی یہ عمل نہ کر۔ آگے فرمایا فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبْعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بے شک اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھانے والے ہیں وہ قیامت کے دن اتنا ہی طویل بھوک میں ہوں گے، اتنی ہی لمبی بھوک میں ہوں گے۔ یعنی جو جتنا پیٹ بھر بھر کے اس دنیا میں کھائے گا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی بھوکا رہے گا اور پیاسا رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیٹ بھر بھر کے کھانے کو عادت نہ بنائیں۔ یعنی ایک تو انسان وہ ہوتا ہے نا کہ ہر وقت اس نے پیٹ بھر کے ہی کھانا ہے، ہر وقت اس نے، جب تک کہ اس کو وہ فل والی فیلنگ نہیں آتی کھانے کے وقت، وہ تب تک وہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ یہ ہر کھانے میں کرنا یہ بہت معیوب ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ انسان کو یہ جو حقیقتاً جب اس کو پتہ یہ تب چلتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، جب وہ کھانے کے تقریباً 10 یا 15 منٹ گزر جاتے ہیں، تب اس کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ کھانے کے وقت وہ بہت زیادہ کھانا کھا جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت پیٹ بھر بھر کے نہ کھائے، اور ہاں کبھی کبھار احادیث میں اس کی اجازت بھی ملتی ہے کہ انسان کو کبھی کبھار جو ہے وہ اگر اچھا کھانا ہے تو وہ پیٹ بھر کے فل کھا سکتا ہے، لیکن اس کو ہر وقت 3 ٹائم کا کھانا اپنے پیٹ بھر کے ہی کھانا ہے، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت سے امراض القلوب جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو کم کھانا جو ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، ون انٹسٹائن میں، اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ قرآن میں ہی کافروں کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ کیا کیا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر، وہ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، اور وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے پیتے ایسے ہیں جیسے کہ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے کہ یہ جانور چوپائے کھاتے پیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ چوپائے جو کھاتے پیتے ہیں کیسے کھاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ فل والی فیلنگ نہیں آتی، جب تک کہ پیٹ ایک دم بھر نہ جائے، یہاں تک کہ ایک مزید لقمے کی گنجائش نہ ہو۔ تو جانور ایسے کھاتا ہے، چوپائے ایسے کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، چوپائے جس مقصد سے کھاتے ہیں وہ لذت کے لیے کھاتے ہیں، بس ان کے ہائر مقاصد یعنی اونچے مقاصد، بڑے مقاصد نہیں ہوتے۔ لیکن ایک مومن جو کھاتا ہے نا، لذت تو اس کے سیکنڈری گولز ہوتے ہیں، یعنی ایک کھانے میں ایک لذت محسوس کرنا، یہ یقیناً ایک انسان کی فطرت ہے، اور یہ سیکنڈری گول ہوتا ہے۔ لیکن پرائمری گول جو ہوتا ہے وہ انسان کے کھانے پینے کا، ایک مومن کے کھانے پینے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اللہ کی عبادت میں مزید اسٹرانگ کیا جائے، مزید پختہ کیا جائے۔ یعنی انسان اللہ کی عبادت کب کر سکے گا؟ جب وہ اچھے طریقے سے کھا پی سکے، جب وہ یعنی ایک شدید بھوک لگی ہوئی ہو، تو انسان کے خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہے نا۔ اسی لیے نماز جماعت سے چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، جب انسان کے سامنے کھانا پیش ہو جائے اور وہ بھوکا ہو، تو انسان کے لیے جماعت چھوڑنے کی بھی، حالانکہ نماز جماعت سے چھوڑنا کی بڑی وعیدیں آئی ہیں حدیث میں، لیکن جب انسان بھوکا ہو، بھوک لگی اور کھانا پیش ہو جائے، تو نماز وہ جماعت سے بھی چھوڑ سکتا ہے، تاکہ اس کے خشوع اور خضوع میں خلل نہ آئے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مومن جو جس مقصد سے کھاتا ہے، کافر اس مقصد سے نہیں کھاتا۔ کافر کا مقصد کھانے کا یہ ہوتا ہے جیسے کہ جانور کھاتا ہے۔ جانور کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ جانور نے کوئی آخرت میں اس نے کوئی جو ہے وہ اس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کافر کے لیے بھی کوئی آخرت وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ کھاتا پیتا اس لیے کہ بس لذت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو اگر ایک مسلمان اس طریقے سے کھا رہا ہے تو وہ ایسے ہی کھا رہا ہے جیسے کافر کھاتا ہے، اور کافر کیسے کھاتا ہے؟ جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے جو ہمارے یہاں آج کل ایک obsession بنا لیا نا کھانے کو، کہ بس کھانے کے لیے بہت پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے پلاننگز ہو رہی ہیں، اور ایک مطلب ایک obsession کریٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے،
کہ بڑے مہنگے مہنگے کھانے اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک آبسیشن نہیں بننا چاہیے. ایک مومن کا آبسیشن ایک مقصد کھانا پینا نہیں ہے. آبسیشن نہیں ہونا چاہیے. یہ خواب نہیں ہونا چاہیے مومن کا کہ انسان کو جو ہے وہ ایک عجیب سی لذت میں چلا گیا, ایک عجیب سی سرور میں چلا گیا کھا پی کے. آج کل کی ایڈورٹیزمنٹس بھی افسوس کے ساتھ ہماری ایسی ہیں. تو یہ جو ہے یعنی کم کھانا, جیسے کہ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفثہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک آئیڈیل بیلنسڈ وے آف ایٹنگ یا کھانے کے جو ایٹیکٹس میں ایک بیلنس طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ 1/3 جو ہے 1/3 انسان اپنے کھانے کے لیے رکھے, 1/3 پانی کے لیے رکھے اور 1/3 جو ہے وہ سانس لینے کے لیے رکھے. تو عموماً رمضان کو لوگ شاید کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس کھانے پہ. کیونکہ جب انسان زیادہ کھاتا ہے نا تو انسان عبادت کا بوجھ محسوس کرتا ہے, عبادت اس سے نہیں ہوتی, اس کا دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے, عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی اور ایک لوگوں پر شفقت اور رحمت وہ پہلو اٹھ جاتا ہے. تو یہ سارے مفاسد ہیں, یہ ساری خرابیاں ہیں جو کہ زیادہ کھانے سے, یعنی انسان جب زیادہ کھاتا ہے نا تو پھر اس کی شہوات بھی زیادہ ابھرتی ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ نہ کھائے, یعنی پھر ناجائز شہوت کی طرف انسان جاتا ہے. تو یہ سارے مفسدات ہیں, یہ سارے برائیاں ہیں جو کہ زیادہ کھانے سے انسان کی جنم لیتی ہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ کم کھانے کی علامت کیا ہے کہ ان تفارق المائدہ وانت لا تزال جائعا, کہ تو دسترخوان سے اس حال میں اٹھے کہ تو ابھی بھی بھوکا ہو, یعنی تو فیل کر رہا ہو اس وقت, اس کھانے کے وقت کہ تو ابھی بھی بھوک ہے تھوڑی سی. یعنی ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانے سے, یعنی اپنا میل مکمل کرنا چاہیے اس حال میں کہ کچھ نہ کچھ بھوک ہو. ٹھیک ہے, یہ انسان جو ہے مطلب فل فیلنگ پیٹ بھر کے کھانا بار بار, یہ قابل مذمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.